کبھی نوٹ کیا ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے اگر تلفظ میں غلطی ہو جائے تو زبان آگے نہیں بڑھ پاتی جب تک وہ لفظ درست ادا نہ کیا جائے۔ آج کے دور میں ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہر انسان ریپلیس ہو جاتا ہے، کبھی دلچسپی ختم ہونے پر اور دلچسپ لوگوں کے مل جانے پر۔ امیروں سے نہ ڈرو بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ اگر امیر بھاگے گا تو وہ حاکم کے دروازے پر جائے گا، اور اگر غریب نے آہ بھر لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ایک بچہ دوسروں پر تنقید کرنا تو سیکھ لیتا ہے، لیکن اس تنقید کو اخلاقی دائرے میں رکھنا نہیں سیکھ پاتا۔ انسان کے حالات بہتر ہو جائیں تو لوگ اچھے ہو جاتے ہیں۔ قوموں سے خطاب کرنے والی کتاب فقط ایصال ثواب کا ذریعہ بن کر رہ گئی ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ زوال کسے کہتے ہیں؟ جس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کمرے میں سورج طلوع ہونے کا پتہ دیتے ہیں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمایاں کرتی ہیں۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں بلکہ اللہ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو تنگی نہ پیدا کرو، لوگوں کو تسلی اور تشفی دو نفرت نہ دلاؤ۔ ہوائی جہاز جب بلندی پر جاتا ہے تو انسان کو نیچے زمین پہ ہر چیز چھوٹی نظر آتی ہے۔ اسی طرح جس مسلمان کا ایمان جتنا بلند ہوتا ہے، اسے دنیا کی چیزیں آسائشیں اتنی ہی چھوٹی اور حقیر نظر آتی ہیں۔ ہم والدین سے ڈرنے والی آخری اور اولاد سے ڈرنے والی پہلی نسل ہیں۔ امرود اور محبوب پہلی ہی فرصت میں چیک کر لیں، بعد میں درمیان سے کیڑا نکل آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ ہر چیز خرید سکتا ہے، لیکن نہیں، پیسہ کبھی بھی ٹوٹا ہوا اعتبار نہیں خرید سکتا۔ اگر آپ کو ٹھیک سے نظر نہیں آتا تو کسی پر اندھا اعتماد کر کے دیکھ لیں، وہ آپ کی ایسی آنکھیں کھولے گا دور دور تک آپ کو ہر چیز صاف نظر آئے گی۔ مکان ہاتھوں سے تعمیر ہوتے ہیں اور گھر دلوں سے بنتے ہیں۔ زندگی وہ سبق ہے جسے جتنا جلدی سیکھ لیا جائے اتنا ہی بہتر ہے، ورنہ زندگی خود بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچیں کہ ہم نے اس کو کھانا کھلایا ہے یا کوئی ہمارا کھانا کھا گیا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ رزق ہمیں شاید آج اس انسان کے نصیب سے ہی ملا ہو۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں؟ یہ تو اللہ ہی کی رحمت ہے جو ہماری عزت بنائے ہوئے ہے۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا، میں سکون چاہتا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا، اس جملے میں سے میں نکال دو، یہ تکبر کی علامت ہے۔ چاہتا ہوں نکال دو، یہ خواہش نفس کی علامت ہے۔ آپ کے پاس صرف سکون ہی رہ جائے گا۔ اپنی غلطیوں کی وجہ دوسروں کو سمجھنے والے کبھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے۔ اپنی غلطی کی ذمہ داری لینا سیکھیے۔ زندگی کی تلخ حقیقتوں سے پیچھا چھڑانا اتنا ہی دشوار ہے جتنا کہ موت سے بچنا۔ جو شخص ہر کسی کی ہاں میں ہاں ملائے اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ دنیا میں سب سے کمزور وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکتا ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ خوشامد، نصیحت، عیب اور غیبت۔ خوشامد اور تعریف سے لگاؤ شیطان کے دو بڑے داؤں ہیں۔ لوگوں کی موجودگی میں نصیحت ایک طرح کی ملامت ہے۔ جو اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے وہ دوسروں کے عیب نہیں دیکھتا۔ غیبت اور چغلی سننے والا بھی غیبت کار اور چغل خور ہو جاتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے، اور اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ خود انسان ہی ہے۔ تعلقات میں ایک چیز ہوتی ہے ریڈ فلیگز، سرخ جھنڈے۔ جب وہ نظر آئیں تو سنبھل جانا چاہیے۔ اپنے برے مزاج کے ساتھ برے الفاظ کو شامل نہ کریں، کیونکہ آپ کو اپنے برے مزاج کو درست کرنے کے لیے 1000 موقع ملیں گے، لیکن برے الفاظ کو درست کرنے کا ایک بھی موقع نہیں ملے گا۔
غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ گھوڑا صرف اس وقت بزدل ہو جاتا ہے جب اس کا سوار بزدل ہو۔ مصروف رہو، یہ اس زمین پر موجود سب سے سستی دوا ہے اور بہترین میں سے ایک ہے۔ انسان صدقہ خیرات کرے تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھے، کہیں ان میں سے کوئی تکلیف میں تو نہیں۔ اپنے ہمسایوں کو دیکھے، اپنے دوستوں کو دیکھے، اپنے نوکروں کو دیکھے، پھر دنیا میں جا جا کر خیرات کرے۔ دنیا وہ دو دھاری تلوار ہے جس پر ننگے پاؤں چلنا پڑتا ہے، چلنا ہی ہوتا ہے۔ پیروں کو زخمی کرنے والی چیز سے محبت کیسے کرنے لگتے ہیں لوگ، کیوں کرنے لگتے ہیں؟ بے شک انسان اپنے گمانوں سے مارا جاتا ہے اور بدگمانیوں پر پچھتاتا ہے۔ بے شک انسان خسارے اور شر کا سودا بڑے ہی فخر سے کرتا ہے۔ بے شک غرور اللہ کی صفت ہے اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں سجتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میزان میں حسن خلق سے بڑھ کر اور کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، انگور کا رس نکالنے کے لیے اسے کچلا جاتا ہے، ہیرا سخت دباؤ میں جنم لیتا ہے، زیتون سے تیل نکالنے کے لیے اسے دبایا جاتا ہے، بیج سخت اندھیرے میں پروان چڑھتا ہے۔ لہٰذا جب آپ کچلے جا رہے ہوں، سخت دباؤ میں ہوں، نچوڑے جا رہے ہوں اور آپ کے ارد گرد سخت اندھیرا ہو، تو یہ یقین رکھیں کہ آپ بڑی منزلوں کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ دنیا کے سب رشتے لفظوں سے نہیں، اصل احساس سے ہی بنتے ہیں۔ جن رشتوں میں احساس نہیں ہوتا تو وہ رشتے زمین پر پڑے اس سوکھے پتوں کی طرح ہوتے ہیں جو کبھی پل میں ادھر یا ادھر پھر رہے ہوتے ہیں اور بالآخر وہ پتے کسی کے پاؤں میں آ کر کچلے جاتے ہیں۔ صبر کر لو، انسان کو ہمیشہ اتنی ہی تکلیف ملتی ہے جتنی کہ وہ سہ سکے۔ کسی چیز سے محروم رہنے والے کو جب وہ چیز ملتی ہے تو وہ کھل کر دوسروں کو دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ محرومی کی تلخی کیا ہوتی ہے۔ عشق حقیقی تمام روحانی بیماریوں کا شافی علاج ہے۔ گلاب اگرچہ بے جان ہے، لیکن جو قریب سے گزرے اسے بھی خوشبو دیتا ہے اور خوش اور محفوظ کرتا ہے۔ آپ بھی ایسے بنو کہ اگر کسی کے قریب سے گزرو تو اسے کچھ فیض دے جاؤ۔ صبح دھند چھائی ہو تو بھی آپ کو سورج کے ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ اسی طرح جب مشکلات کی قہر پھیل جائے تو اللہ کی رحمت کے آفتاب کا یقین رکھیں۔ مصر میں تو صرف بادشاہ فرعون ہوتا تھا، لیکن پاکستان کے ہر سرکاری دفتر میں ایک فرعون موجود ہے۔ انسان طاقتور ہو یا اس کی جیب کا وزن زیادہ ہو تو لوگ اس کی بکواس بھی بہت غور سے سنتے ہیں۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے، مگر انسانیت کہیں کہیں پیدا ہوتی ہے۔ لوگ آپ کے آنسوؤں، دکھوں اور اداسی پر اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا آپ کی غلطیوں پر دیتے ہیں۔ نوٹوں کی گڈی میں خون سے زیادہ طاقت ہوتی ہے جو رشتوں اور ضمیر کو کریت کریت کر کھا جاتی ہے۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آنے لگے۔ بہت ساری مجبوریاں مل کر ہمارے خوابوں کو ادھورا چھوڑ دیتی ہیں، جو ہماری خواہشات کو حسرتوں میں بدل دیتی ہیں۔ درخت پر بیٹھا پرندہ ٹہنی کے ٹوٹنے سے ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ اس کا بھروسہ درخت پر نہیں، اپنے پروں پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس راستے سے دریا پار کیا، فرعون اسی راستے پر غرق ہوا۔ راستے نہیں، رہبر بچاتے ہیں۔ بابے لوگ کہا کرتے ہیں، جو لوگ ماضی کی یاد اور مستقبل کے اندیشوں میں مبتلا رہتے ہیں وہ اپنے حال کو برباد کر دیتے ہیں۔ کسی شخص یا گروہ کی کامیابی کا راز ایک لفظ میں یہ ہے کہ وہ انتہائی جذباتی موقع پر انتہائی عقلی فیصلہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ یہ ہے کہ کسی جاندار بھوکے کا پیٹ بھرا جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کا شکوہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، اگر تو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو مسکین کو کھانا کھلا اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری 2 پڑوسی ہیں تو مجھے کس کے گھر ہدیہ بھیجنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا دروازہ تم سے قریب ہو۔ زندگی میں اگر اتار چڑھاؤ نہ ہو تو ساتھ چلنے والے منافقوں کے پردے کبھی نہ اٹھیں۔ اگر رشتے میں جان نہیں پڑ رہی تو ضرور دل میں میل ہے، اس لیے کبھی کبھی دور بھی ہونا چاہیے۔ دور ہونے سے نفرتوں کی گرہ اتر جاتی ہے، محبت کی صورت واضح نظر آنے لگتی ہے۔ چند مقامات پر آپ کا خود کو بے وقوف ثابت کرنا ہی در حقیقت بہت بڑی سمجھداری ہوتی ہے۔ آپ شکایت کرنا بند کر دیں، مشکلوں اور مصیبتوں کے دروازے آپ پر بند کر دیے جائیں گے۔ لوگوں کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے زبان کھولیں، آپ کے لیے خوشیوں کے بازار کھول دیے جائیں گے۔ ناکام لوگوں کی 2 نشانیاں ہیں، سوچتے ہی رہتے ہیں، عمل نہیں کرتے، یا بغیر سوچے ہی عمل شروع کر دیتے ہیں۔ سچ زبان سے نہیں عمل سے بیان ہوتا ہے۔ کبھی ہمارے ہی دانت ہماری اپنی ہی زبان کو کاٹ لیتے ہیں، جانتے بوجھتے نہیں غلطی سے، تو کیا دانت نکلوا دو گے؟ اپنوں سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، اس میں اتنا ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں۔ منافقت گروہ 2 ہی ہوتے ہیں، ایک خیر کا اور ایک شر کا، درمیان میں صرف منافقت ہوتی ہے۔ منافقت دونوں طرف مقبول ہونا چاہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کر دے۔ اللہ پر توکل، اس کے فیصلے پر راضی رہنا، اس کے امر کو تسلیم کرنا اور اپنے معاملات اس کے سپرد کرنا ایمان ہے۔ اللہ کریم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انسان 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ایک شخص جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ عالم ہے، اس سے سیکھو۔ نمبر 2، ایک شخص نہیں جانتا لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، وہ طالب علم ہے، اسے سکھاؤ۔ نمبر 3، ایک شخص جانتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، وہ سویا ہوا ہے، اسے جگاؤ۔ نمبر 4، ایک شخص نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، وہ جاہل ہے، اس سے بچو۔ جب تک گناہ کرنے کی خواہش تیرے اندر موجود ہے تو ناپاک ہے۔ مصیبت میں گھرے بندے کو سب سے پہلے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، نصیحت کا فریضہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ بھیڑ ہمیشہ اس راستے پر چلتی ہے جو آسان ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھیڑ ہمیشہ صحیح راستے پر چلتی ہے۔ اپنے راستے خود چنیں، کیونکہ آپ کو آپ سے کوئی بہتر نہیں جانتا۔ تنقید کی آڑ میں کردار کشی وہ بیہودہ عمل ہے جو جاہل اکثر کرتے نظر آتے ہیں اور خود کو گفتار کا غازی سمجھتے ہیں۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں اور دل گندا ہو تو رب دور ہو جاتا ہے۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ اوور تھنکنگ پر قابو پانا چاہتے ہیں تو یہ سوچنا شروع کریں آپ کو آگے کیا کرنا ہے، بجائے یہ سوچنے کے کہ آپ نے ماضی میں کیا غلطی کی۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد، علم بھی رزق ہیں، اور اس سے بڑی بات کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ بات بتانے کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب دوسرا سمجھنے کی کوشش بھی کرے، اسی لیے اگر ایسا نہ ہو تو پھر خاموش رہنا بہتر ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ یا کچھ اور ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا مر گیا تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔